ناظرین، وزیراعظم عمران خان سرگودا میں موجود کم لاگت ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے بعد انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ٹکا خان ثانی پبلک ٹی وی سے ہوں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایک گھر بنانا پڑ جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 50 لاکھ گھروں کی ذمہ داری لی اور کتنا مشکل کام تھا یہ کہ 50 لاکھ گھر بنانا۔ ناقدین نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی، مذاق بنایا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھا یہ ایونٹ ہے ایک ماہ میں۔ کیسے ممکن بنا رہے ہیں یہ؟ کیا مشکلات ہیں اور خد و خال کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کن لوگوں کو یہ گھر مل رہے ہیں؟ ٹکا خان، مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کمزور طبقے کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں گھر بنانے کا۔ ایک جنیجو نے ایک دفعہ سوچا تھا، وہ فیل ہو گئی تھی اسکیم، اور اس کے لیے سٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے دیکھا، گورنمنٹ مفت تو نہیں گھر دے سکتی، کوئی بھی دنیا میں امیر ترین گورنمنٹ بھی مفت گھر نہیں دے سکتی، لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے بینکوں کے ساتھ مل کے، یعنی اتنے سستے قرضے دے دیں تاکہ ایک عام آدمی، مزدور ہو، ایک میکینک ہو، ویلڈر ہو، کوئی گریڈ 4 کا آفیسر ہو، وہ بھی گھر لے سکے۔ تو اس کے لیے بینکس جب تک اس میں شرکت نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ بینک شرکت آج تک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک قانون تھا فور کلوجر لا، یعنی کہ اگر میں گھر میں گھس گیا ہوں اور میں قسطیں بند کر دوں دینی تو بینک کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے بینک کو طاقت مل جاتی ہے کہ اگر آپ قسطیں نہیں دیں گے تو وہ بینک ایکشن لے سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوا، بینک نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ وہ 2 سال لگے، 2 سال لگے، وہ کئی سالوں میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ کیا۔ پھر ہم نے بینکوں کو اب ٹریننگ کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو سروس کر سکے، تو وہ دوسرا پرابلم ہے، وہ کروا رہے ہیں مسلسل ٹریننگ۔ پھر گورنمنٹ نے ہم نے 3 لاکھ ہر یہ جو لو کاسٹ سبسڈی دی ہوئی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر 25 لاکھ میں گھر بنتا ہے تو 3 لاکھ جب گورنمنٹ دے دیتی ہے تو ان کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ جو دیتی ہے جو بینکس جس انٹرسٹ پہ، اس پہ بھی سیلنگ لگا دی ہے، گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے تو انٹرسٹ کم پڑتا ہے۔ تو یہاں اگر 20 سال کے اوپر پیسے دیں تو 5 یا 6 ہزار مہینے کے اوپر وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے قسطیں دے کے، اور اگر 10 سال میں کریں تو 10 ہزار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے سب سے کاسٹ نیچے آ گیا تاکہ عام آدمی گھر بنا سکیں۔ سر عباس شبیر، سما ٹی وی۔ سر 8-9 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں، ایک نیا ہم خیال گروپ 20-22 ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے۔ تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ دیکھیں، خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں۔ 1-1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی۔ 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس۔ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا۔ جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی۔ ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی۔ تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آ گئی۔ اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتور کا ایک قانون ہوتا ہے، کمزور کا دوسرا ہوتا ہے۔ غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو طاقتور ہے وہ اپنے لیے اسپیشل پریولیج لے جاتا ہے، وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا۔ اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے؟ اس سے تباہی یہ مچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقتور جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقتور کرتے ہیں۔ سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی اکٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو 2-3 ارب ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 روپے جب چینی بڑھی تو صرف یہ 60-70 جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان کے پاس 130 سے 140 ارب روپیہ چلا گیا۔ طارق چودھری، میں آج ٹی وی سے۔ جی، آپ کا نیریٹو تھا جو سب سے زیادہ وہ احتساب کا تھا، شروع کیا آپ نے۔ آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی،
दीगर सारे लीडर जिनके खिलाफ केसेस थे आज एक एक करके सारे जमानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, दो सवाल है, लोग कहते हैं क्या केसेस कमज़ोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर ये है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका, हुआ क्या है? देखिए केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, सब कुछ ज़ाहिर है, लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहते हैं जी किधर है जी मदीना की रियासत? मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी एकदम, मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। उन्होंने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे, वो बुनियाद बनी थी एक अजीम कौम की। आज मुझे दुनिया में कोई कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती ना हो और वो खुशहाल हो, एक कौम बता दे, और दूसरी कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती और वो गरीब हो, वो खुशहाल ना हो। तो ये ज़हन में डाल लें कि पाकिस्तान जब उठेगा, ये तो महंगाई तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी ये है ना कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन बुखार हुआ क्यों है? तो मुझे क्या मैंने कोई गलत चीज़ खाई, पेट या कुछ हो, कोई वजह होती ना, बुखार तो उसका सिम्टम है। ये जो हमारी गुर्बत है, जो महंगाई है, ये सिम्टम है यहाँ कानून की बालादस्ती ना होने की। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। पाकिस्तान में किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा, गवर्नमेंट सस्ते कर्जे देकर फैसिलिटेट कर रही है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरगोदा में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे।